ایک زمانے میں ایک دور دراز کے ملک میں آریہ نامی ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ آریہ نے یونیکارن کی سلطنت پر حکمرانی کی ہوئی تھی، جہاں پر آسمان ہمیشہ نیلا اور رنگوں سے بھرا رہتا تھا اور گھاس ہمیشہ سرسبز رہتی تھی۔ اس کی بادشاہی خوبصورت یونیکارن سے بھری ہوئی تھی، جن کے رنگوں سے بھرے خوبصورت بال اور خوبصورت رنگوں سے بھری ہوئی دم تھی، اور ان کی جلد قوس و قزح کے خوبصورت رنگوں سے چمکتی تھی۔ شہزادی آریہ ایک مہربان اور انصاف پسند حکمران تھی۔ شہزادی آریہ کے پاس ایک جادوئی خاصیت تھی۔ شہزادی آریہ اپنے ہاتھوں سے قوس و قزح کے رنگ بکھیر سکتی تھی، اور اس کے ساتھی یونیکارن اپنی جادوئی طاقت کے ساتھ اس کی مدد کرتے تھے۔ اس کے جادوئی یونیکارنز کے اندر سے رنگ برنگے یونیکارنز کی روشنی نکلتی تھی، جو کہ اس کی طاقت میں اضافہ کرتی تھی، اور ساری سلطنت پہ ان رنگوں سے خوشی اور مہربانی پھیل جاتی تھی۔ شہزادی آریہ اور اس کے یونیکارنز کی اس طاقت سے ہر طرف جو رنگ بکھرے رہتے تھے، اس سے سلطنت ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتی تھی، اور بہترین پھل وغیرہ حاصل ہوتے تھے، جس سے وہاں کی سلطنت کے لوگ ہمیشہ خوش اور آرام سے رہتے تھے۔ شہزادی اور یونیکارنز ہاتھ کی ایک لہر کے ساتھ قوس و قزح بنانے کی طاقت رکھتے تھے، جسے وہ رعایا میں خوشی لانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ شہزادی آریہ کے یونیکارنز ہر دم خوش اور توانا رہتے تھے، اور ہر دم مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ سلطنت میں خوبصورت یونیکارنز ہر طرف خوبصورتی بڑھانے کا سبب بنے ہوئے تھے۔ تمام سلطنت کے لوگ ان یونیکارن سے بہت ہی پیار کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے اور اپنا وقت گزارتے تھے۔ پر دور پہاڑوں کی ایک غار میں زولتر نامی ایک جادوگر رہتا تھا۔ زولتر نامی جادوگر ہمیشہ اپنے جادو میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور وہ اور زیادہ طاقتور اور بڑا جادوگر بننا چاہتا تھا۔ لیکن آریہ کی اور اس کے یونیکارن کی سلطنت کے خوبصورت رنگوں کی روشنی اور اس کی خوبصورتی اس کے کالے علم میں حاوی ہو جاتی تھی، اور اس کی طاقتوں کو کمزور کر دیتی تھی۔ وہ ان یونیکارن اور آریہ کی ان خوبصورت رنگوں بھری دنیا سے بہت پریشان رہتا تھا، اور وہ حسد کا شکار تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ان سب کو کسی طرح روک دے، تاکہ وہ اپنے جادو اور اس میں اضافہ کر کے پہلے سے بھی بڑا جادوگر بن سکے۔ زولتر جادوگر دن رات اسی سوچ میں رہتا تھا کہ کوئی تو ایسی ترکیب ہوگی کہ کسی طریقے سے میں ان کے اس خوبصورت رنگوں کو روک سکوں، کیونکہ وہ رنگ کی وجہ سے بہت زیادہ طاقتور تھے، اور زولتر کو یونیکارن اور آریہ شہزادی کو ہرانا ممکن نہیں تھا۔ اس نے اپنے جادو سے اور دن رات محنت کری اور زیادہ سوچا۔ زولتر نامی جادوگر نے مٹی کے اوپر اپنا ایک خاص جادو کرا، جس سے سارے کے سارے یونیکارنز بیمار پڑ سکتے تھے۔ اس نے اس جادو کے ذریعے اس مٹی کو سلطنت میں ہر طرف پھیلا دیا، جس سے اس سلطنت میں اندھیرا چھا گیا، اور جو بھی پھل تھے ان کو کھانے سے وہ تمام کے تمام یونیکارنز بیمار پڑ گئے اور کمزور ہو گئے۔ شہزادی آریہ اپنے یونیکارنز کی اس حالت کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، کیونکہ یونیکارنز کے ساتھ مل کر ان کی مدد سے ہی اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا تھا۔ یونیکارنز بہت ہی بیمار اور کمزور ہو گئے تھے، اور ان کی طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ شہزادی آریہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شہزادی آریہ بے حد پریشان ہو گئی۔ آخرکار ایک بوڑھی یونیکارن جو کہ عمر میں باقی یونیکارن سے زیادہ تھی، اس نے شہزادی آریہ کو بتایا کہ ایک جادوئی پھول ہے جو کہ اس لعنت کو توڑ سکتا ہے۔ اس جادوئی پھول کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں دور دراز کے جنگلوں میں سفر کرنا پڑے گا اور بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
شہزادی آریہ نے کہا کہ میں اپنے سلطنت اور اپنے یونیکارنز کی بھلائی کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہوں۔ شہزادی آریہ بہادر اور پرعزم تھی۔ اس کو پتہ تھا کہ اس نے اپنے پیارے یونیکارنز کو بچانا ہے۔ وہ ایک جادوئی پھول کی تلاش میں چلی گئی جو کسی بھی بیماری کا علاج کر سکتا تھا۔ شہزادی آریہ نے تاریک جنگلوں اور خطرناک پہاڑوں کا سفر کیا اور راستے میں بہت سے خطرات کا سامنا کیا۔ آخر کار کئی دنوں کے سفر اور محنت کے بعد شہزادی آریہ اس مقام تک پہنچ گئی جہاں پر وہ جادوئی پھول تھا۔ لیکن زولتر نامی جادوگر اس پھول کے پاس بیٹھ کر اس پھول کا پہرا دے رہا تھا۔ زولتر نامی جادوگر نے شہزادی کو چیلنج کرا کہ میں کسی بھی قیمت پر تمہیں یہ پھول حاصل کرنے نہیں دوں گا، لیکن شہزادی بہت ہی پرعزم اور بہادر تھی۔ اس نے زولتر نامی جادوگر کے ساتھ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس نے اپنے قوس و قزح کے رنگ کی طاقت استعمال کری، جس سے زولتر نامی جادوگر بہت ہی ہڑبڑا گیا اور اس کی ان طاقتوں کے سامنے اس کی کالے اندھیرے کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ شہزادی آریہ سے ہارنے کے بعد زولتر جادوگر غصے سے پاگل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں میں بدل کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ شہزادی آریہ بہادری اور پرعزم کے ساتھ اپنا وہ جادوئی پھول لے کر اپنی سلطنت میں واپس آ گئی۔ شہزادی آریہ نے اس جادوئی پھول کی رس اور اس کی پنکھڑیوں کو خاص طریقے سے ایک جادوئی مرکب تیار کیا اور اس کو تمام سلطنت میں ہر طرف پھیلا دیا اور سب کو وہ پلا دیا، جس سے تمام کے تمام یونیکارنز دوبارہ سے صحت یاب ہو گئے اور دوبارہ سے تندرست ہو گئے۔ تمام رعایا انتہائی خوش تھی۔ ہر طرف پھول ہی پھول کھل چکے تھے اور ہر طرف جشن کا سماں تھا۔ شہزادی آریہ نے خود کو ایک حقیقی ہیرو ثابت کیا تھا اور اس کے سلطنت کے لوگ اس سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے تھے اور اس کے یونیکارن اور اس کی مہربانی کے شکر گزار تھے۔ اس دن کے بعد سے شہزادی آریہ نے مزید محبت اور ہمدردی کے ساتھ اپنی سلطنت پر حکمرانی کری اور اس کی سلطنت کے لوگ اور یونیکارنز اس دن کے بعد سے ہم خوشی اور اطمینان سے رہنے لگے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔